صاحب آپ کو اس بات میں شامل کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ گھروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، صلہ رحمی یہی ہے، صلہ رحمی، تو یہ جو ہمارے بہت سے ممبر پہ میرے اساتذہ جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے، تو میں تو اللہ کے رسول کی مانوں گا نا، صلہ رحمی بھی یہ ہے۔ اماں عائشہ کو لے آئیے، اماں عائشہ کے بارے میں حضرت ام سلمہ نے پتہ کیا کہا تھا عمر چھوٹی، جب تہمت لگی کہا تھا عمر چھوٹی ہے لیکن رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ یہ کیسی کامیاب بات ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا بکری جو ہے وہ ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتی ہے، وہ کھیل میں لگ جاتی ہے، لیکن رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ یہ کیسی تربیت ہو گئی ہماری کہ ہم رشتوں کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور محنت ساری زندگی کریں، تو جو خلا ہے، جو گیپ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ گھر میں ہے، مزاج میں ہے، یا برکت ہی اٹھ گئی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ خلا جو ہے میں سمجھتا ہوں گھر سے لے کر معاشرے سوسائٹی تک ہر جگہ ہی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من قاطعنی واصلنی، جو مجھ سے دور بھاگتا ہے میں آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ یہ اس کے لیے کہ جو نفرت کر رہا ہے، جو دور بھاگ رہا ہے، تو جو پیارا ہو، جو رشتہ دار ہو، جو دوسرا ہو، جی اس کو کیسے لگائیں؟ اس کو کیسے لگائیں؟ یہ جملہ بھی انتہائی قابل غور ہے۔ جب مسجد کوفہ میں آپ کو ضرب لگی اور آپ زخمی تھے تو بنو عبد المطلب کو بلا کے یہ کہا تھا، لفظ بنو عبد المطلب کہا تھا، وہاں پر اپنے بیٹے حسن حسین یا میرے بیٹوں نہیں کہا تھا، یعنی پورے خاندان کو یہ شامل کیا، جی، کہ کہیں میرے اس قتل کی وجہ سے سلواریں نکال کے تم میدان میں نہ آ جانا اور قتل عام شروع نہ کر دینا، نہیں، اگر میں زندہ رہا تو حق قصاص مجھے حاصل ہے، اگر میں چلا گیا تو پھر جو وہ امام حسن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس نے مجھے ایک ضرور لگائی ہے، تم نے ایک لگانی ہے۔ صلہ رحمی کے حوالے سے کتنے ایسے مسائل اور کتنے ایسے امور پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، جھوٹ حرام ہے، لیکن یہاں پر میں کہوں جوڑنے کے لیے میں جھوٹ بولوں، وہ بلال صاحب تو آپ کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، وہ فلاں وہ تو اتنے تمہارے خیر خواہ تھے، اتنا دکھ درد محسوس کر رہے تھے، اور تو ان کے بارے میں ذہن میں یہ لیے پھر رہا ہے، مسئلہ یہ حل ہو گئے۔ حالانکہ بلال کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان کے بعد انہوں نے کہا یار ایسے ہے تو یار مجھے لے چلو، جی اب بلال کے پاس آتا ہوں، یار تیرے بارے میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کیا ہے، کہتے اچھا میں مغالطے میں تھا، یار مجھے لے چلو، ہمیں ملنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی ایک جھوٹ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ سچ سے بہتر ہے جو توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں ایک سچ بول دوں آپ کے آگے، ایک تو اجتماعی معافی آپ نے مجھے دے دینی ہے، کیونکہ اجتماعی معافی مجھے زندگی میں نا ڈاکٹر صاحب کا جو پتہ دیا تھا نا وہ میرے چاچے نے دیا تھا، تو میرے چاچے نے کہا کہ اوے تو ملے جا کے حسین اکبر نو، میں کہنے جی کون نے، بڑے سالوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کوریج نصیب کرے، تو اتنے جا کے ملی، انہوں نے مجھے ایڈریس وغیرہ بتایا، وہ اسی نہر کے راستے میں جس میں میرے چاچے کا گھر تھا۔ تو اگلی دفعہ گئے تو انہوں نے کہا کہ او تو ملیا نہیں، میں تن کیا سی، میں کہا نہیں جی میں مل لیتا سی، کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا میں نے چاچے میں کہا نہیں میں ملیا سی، کہتا نہیں یار اگر تو ملیا ہوندا نا تو آپ ذکر کرتا۔ یہ دیکھو کیسی نفاست کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ تو ملا ہوتا تو ذکر کرتا مجھ سے آ کے کہ میں ڈاکٹر حسین اکبر سے ملا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک شامی کو کسی نے غصے میں بھیجا، اس نے آ کے مولا امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی، امام سنتے رہے، دیکھتے رہے، جب تھک گیا گالیاں دے دے کے، تو یہ نہیں کہا کہ تیری ایسی تیسی، یہ کہا کہ بھوکے ہو کھانا کھلا، لباس نہیں لباس پیش کر دوں، سادہ راہ نہیں تو وہ دے دوں۔ یہ دیکھتے ہیں، مجھے تو کہا گیا تھا کہ حسن جو ہے اس کا تو یہ کردار ہے، وہ تو یہ ہے، تو یہ کیا ہے، جی تو یہی صورت ہے مولا علی علیہ السلام کے کردار کی۔ بازار میں جا رہے ہیں تو کسی نے مطلب گستاخی کر دی ہے، پرواہ نہیں کی، گزر گئے ہیں، پتہ ہوئے کیسے گستاخی کی ہے تم نے، کون ہے پتہ ہے، امیر المومنین ہے،
جی تو یہ کردار، یہ روایات جو ہمارے بزرگان اسلاف کی ہمارے سامنے بطور نمونہ موجود ہے، کاش ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں لے آتے، اس کی ایڈورٹائز کرتے، اس پہ ہماری جنگ ہوتی کہ میں سب کا یہ صاحب قرآن جو کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اضافہ کرو، یہ چیز ہوتی ہے اضافیوں کو نیک. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ نیکی جو ہے اس کے لیے بہانے تلاش کرو، نیکی کرنے کے لیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، تو ایسے کام کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو. یہاں سے تفریق پیدا کرنے والے، ادھر چغل خوری کی، ادھر چغل خوری کی، اس لیے کہا گیا چغل خور تو جاننا پڑ جائے گا. موقع ملا تو زندگی میں یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ مولا جو ہیں وہ بازار سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے. یہ ہے جسے کہنا چاہیے نا، لائک ڈیزالوز لائک، آپ جس جیسے ہوں گے اس جیسے ہوں گے ویسے ہی ہوں گے. لیکن جب وہ 70-80 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے ہمارا حاکم گزرتا ہے نا، تو اس کو یہ سنانا، یہ واقعہ کہ جناب حاکم جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ تھے. تو ایک شخص کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس چادر نہیں تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کے اوپر کمبل یا چادر ڈالی. تو اس نے اٹھ کے عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ پاگل ہے، مجھے نیند سے اٹھایا. تو غلام نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو اس نے، بادشاہ سلامت کو، امیر المومنین کو اس نے کہہ دیا. تو انہوں نے اس کو روکا اور آگے جا کے اس کو سمجھایا. اس نے کہا یار میں نے اس کو نیند سے اٹھایا، اس نے مجھے پاگل کہہ دیا، تو بات ختم ہو گئی، اس سے آگے بات کو کیوں بڑھا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ان پہ عمل کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے.